میں اپنے والدین کو ہر وہ چیز مہیا کرتا ہوں جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں، لیکن اکثر وہ مجھ سے خفا رہتے ہیں۔ اس بات پر عالم دین نے نوجوان کو جواب دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عالم دین سے ایک نوجوان شخص نے شکایت کی کہ میرے والدین اکثر و بیشتر مجھ سے خفا رہتے ہیں، حالانکہ میں ان کو ہر وہ چیز مہیا کرتا ہوں جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ عالم دین نے نوجوان شخص کو سر سے پیروں تک دیکھا اور فرمانے لگے کہ بیٹا، یہی تو ان کی ناراضگی کا سبب ہے کہ جو وہ مانگتے ہیں تم ان کو لا کر دیتے ہو۔ نوجوان کہنے لگا کہ میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا، تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ عالم دین فرمانے لگے، بیٹا، کیا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے تو تمہارے آنے سے پہلے ہی تمہارے والدین نے تمہارے لیے ہر چیز تیار کر رکھی تھی؟ تمہارے لیے کپڑے، تمہاری خوراک کا انتظام، تمہاری حفاظت کا انتظام، تمہیں سردی نہ لگے اور اگر گرمی ہے تو گرمی نہ لگے، تمہارے آرام کا بندوبست، تمہاری قضائے حاجت تک کا انتظام تمہارے والدین نے تمہاری دنیا میں آنے سے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ کیا تمہارے والدین نے کبھی تم سے پوچھا تھا کہ بیٹا تم کو اسکول میں داخل کروائیں یا نہیں؟ اسی طرح کالج یا یونیورسٹی میں داخلے کے لیے تم سے کبھی پوچھا؟ بلکہ تمہارے بہتر مستقبل کے لیے تم سے پہلے ہی اسکول اور کالج میں داخلے کا بندوبست کر دیا۔ اسی طرح تمہاری پہلی نوکری کے لیے، تمہارے اسکول کی ٹرانسپورٹ کے لیے، تمہارے یونیفارم کے لیے تمہارے والد نے کبھی تم سے نہیں پوچھا، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق بہتر سے بہتر چیز تمہارے مانگنے سے پہلے ہی تمہیں لا کر دی۔ تمہیں تو شاید اس کا بھی احساس نہ ہو کہ جب تم نے جوانی میں قدم رکھا تو تمہارے والدین نے تمہارے لیے ایک اچھی سی لڑکی بھی ڈھونڈنی شروع کر دی جو اچھی طرح تمہاری خدمت کر سکے اور تمہارا خیال رکھ سکے۔ لڑکی تلاش کرتے ہوئے بھی ان کی اولین ترجیح تمہاری خدمت ہی ہوگی، بلکہ ان کے تو ذہن میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ ہم ایسی دلہن بیٹے کے لیے لائیں جو ہماری خدمت بھی کرے اور ہمارے بیٹے کی بھی۔ اور آج تم کہتے ہو کہ جو کچھ وہ مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کو لا کر دیتا ہوں، اس کے باوجود وہ خفا رہتے ہیں۔ جاؤ، والدین کو بن مانگے دینا شروع کرو۔ ان کی ضروریات کا خیال اپنے بچوں کی ضروریات کی طرح کرنا شروع کرو۔ اگر ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو ان کو اپنا قیمتی وقت دو، ان کی خدمت کرو، گھر کی ذمہ داریاں خود لے لو۔ جیسے اپنے بچوں کے باپ بنے ہو ویسے ہی اپنے والدین کی نیک اولاد بنو اور ان کو بن مانگے دینا شروع کرو۔ اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ ان کو تم سے مانگنے کی یا مطالبے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یا ان کو کبھی تمہاری کمی محسوس ہی نہ ہو۔ کم سے کم اتنا وقت تو ان کو عطا کر دو، ان کے مسائل پوچھو۔ اگر ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو ان کی خدمت کرو۔ کیا کبھی ماں یا باپ کے پاؤں کی پھٹی ہوئی ایڑیاں دیکھی ہیں تم نے؟ کیا کبھی ان پھٹی ہوئی ایڑیوں میں کوئی کریم یا تیل لگایا ہے جیسے وہ تم کو چھوٹے ہوتے وقت لگاتے تھے؟ کیا کبھی ماں یا باپ کے سر میں تیل لگایا ہے؟ کیونکہ جب تم بچے تھے تو وہ باقاعدہ تمہارے سر میں تیل لگا کر کنگھی بھی کرتے تھے۔ تمہاری ماں تمہارے بال سنوارتی تھی، کبھی ماں کے بال سنوار کر تو دیکھو۔ کیا کبھی باپ کے پاؤں دبائے ہیں؟ حالانکہ تمہارے باپ نے تمہیں بہت دفعہ دبایا ہوگا۔ کیا کبھی ماں یا باپ کے لیے ہاتھ میں پانی یا تولیہ لے کر کھڑے ہوئے ہو جیسے وہ تمہارا منہ بچپن میں نیم گرم پانی سے دھویا کرتے تھے؟
کچھ کرو تو صحیح، ان کو بغیر مانگے لا کر تو دو، ان کی ذمہ داریاں اٹھا کر تو دیکھو، ان کو وقت دے کر تو دیکھو، ان کی خدمت کر کے تو دیکھو، ان کو اپنے ساتھ رکھو ہمیشہ، ان کو اپنے آپ پر بوجھ مت سمجھو، نعمت سمجھ کر دیکھو، جس طرح انہوں نے تم کو بوجھ نہیں سمجھا، بغیر کسی معاوضہ کے تمہاری دن رات پرورش کر کے معاشرے کا ایک کامیاب انسان بنایا ہے۔ کم سے کم ان کی وہی خدمات کا صلہ سمجھتے ہوئے ان سے حسن و سلوک کا رویہ اختیار کرو، پھر دیکھنا وہ بھی خوش اور اللہ تعالیٰ بھی خوش۔ عالم دین کی یہ باتیں سن کر نوجوان اشک بار ہو گیا اور باقی حاضرین کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ حقیقت ہے کہ ایسی نصیحت آموز باتیں دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں مل سکتی، یہ صرف اور صرف دینی علماء ہی سکھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق اور خوش نصیبی عطا کرے کہ ہم اپنے والدین کی ڈیمانڈ سے پہلے ہی ان کی ضروریات کو جانتے ہوئے پایۂ تکمیل تک پہنچائیں۔ آمین۔